پیار لفظوں میں کہاں۔ جب مراد ابراہیم کو ساٹے کمپنی میں ویلکم کرتا ہے، ساتھ ہی حیات پیچھے سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے وہ تمام ڈاکیومنٹ کلیکٹ کر لیے ہیں جو دروک نے ہمیں کہی تھیں۔ وہ ساتھ ہی ابراہیم کو ہیلو کہتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو لگا تھا کہ آج تم نہیں آؤ گے، جس پر مراد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مراد کہتا ہے کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ابراہیم کہتا ہے ہم بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کے، جس پر مراد پریشان سا ہو جاتا ہے اور اپنے آفس میں جا کر پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھومنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی آفس کی ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مراد کو بہت ہی پریشانی ہونے لگ جاتی ہے ابراہیم اور حیات کو ایسے اکٹھے دیکھ کر۔ مراد رک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہمیں اسی ورکر کی ضرورت تھی؟ اس پر مراد کہتا ہے بھائی پر میٹنگ پر تو آپ بہت خوش تھے۔ پھر مراد کہتا ہے تو اس کے سامنے میں تمہیں کیا کہتا؟ مراد کہتا ہے اوکے مجھے مت بتاؤ، مجھے ان سب سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس پر دروک کہتا ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا کہ ان کا ریلیشن ان کی جاب پر اثر انداز ہوگا۔ ابراہیم بہت مضبوط کنسپٹ رکھتا ہے۔ اس پر مراد کہتا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کام کریں گے مگر فورس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر مراد جب واپس اپنے کیبن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ٹویل اس کا راستہ روکتی ہے، جس پر مراد اسے کہتا ہے کہ ٹویل یہ صحیح ٹائم نہیں ہے، میں ابھی فی الحال اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اوکے؟ جس پر ٹویل کہتی ہے مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ کل کوئی میری پارٹی میں اکیلا آئے، کیونکہ پارٹی صرف کپلز کے لیے ہے، اسی وجہ سے میں دیدم کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ دروک اپنی دوست اصلی کو پارٹی میں لے کر آ رہا ہے، حیات اپنے دوست کو لے کر آ رہی ہے، وہی ایجنٹ ابراہیم، اور تم کس کو لے کر آ رہے ہو؟ مراد اس پر کہتا ہے میں کوئی بھی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ پارٹی آپ کے بغیر، اور اس پر وہ کہتی ہے لیکن میں یہ پارٹی آپ کے بغیر نہیں کر سکتی چیف۔ جس پر مراد کہتا ہے میں کوئی پرومس نہیں کرتا، میں دیکھوں گا، اوکے؟ اس پر ٹویل کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چیف آپ کیسے نہیں آتے۔ دوسری طرف حیات اپنے دوستوں میں بیٹھی ہوتی ہے اور لڑکوں کو لے کر باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ لڑکے بہت ہی بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو ان کے اوقات میں ہی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف کریم، مراد اور دروک باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کی برائی میں کریم کہتا ہے کہ دیکھو پچھلے ایک منتھ میں میرا کیا ہو گیا ہے، میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، اس ایک مہینے میں میں نے 4 موسم دیکھ لیے ہیں۔ جس پر مراد کہتا ہے کہ ایک مہینہ تو اچھا گزر سکتا ہے مگر یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ اور دروک ان کو کہتا ہے ہمیں اپنی گیم پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ان عجیب سے ٹاپک پر۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں کیونکہ میں نے لائف کو اب تک ایزی ہی لیا ہے، اتنا میں کبھی سیریس نہیں ہوا۔ جس پر مراد تھوڑا سا غصہ کر کے کہتا ہے میں کچھ کہہ سکتا ہوں کیا؟ آپ اپنی سٹوریز میں سے کوئی اور ورڈ یوز نہیں کر سکتے لائف کے علاوہ؟ دوسرے دن دروک اور کریم دونوں ایک ساتھ آئپر اور اصلی کو لینے ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کریم پوچھتا ہے تم یہاں کیسے آئے ہو؟ جس پر دروک کہتا ہے میں ٹویل کی پارٹی پر اصلی کے ساتھ جا رہا ہوں اور یہاں میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ جانے کے لیے حامی بھری۔ کریم ارے واہ تم نے لڑکی کا دل جیت لیا ہے۔ دروک کہتا ہے نہیں یار اصلی ایک بہت اچھی لڑکی ہے، ہمارا اکٹھے اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ کریم دروک کے ہاتھ میں روز دیکھ کر کہتا ہے میں تو روز بھول ہی گیا۔ دروک کو وہیں رکنے کا کہتا ہے۔ دروک اصلی کو آتے دیکھتا ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، آج تو آپ غضب ڈھا رہی ہیں۔ دروک اسے روز دیتا ہے اور کہتا ہے
अपनी ब्यूटी के बदले पर इसको रख लें। असली आगे से कहती है, मिस्टर दुरुक, आप बहुत ही नरम मिजाज के हैं। करीम आइपिक को देखकर कहता है, आइपिक, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप जिस तरह के मूड पर भी होती हैं, सीरियस हों आप उसमें भी बहुत प्यारी लगती हैं। मैं सब कुछ अपने पर लेता हूँ अगर मुझसे छोटी सी भी गलती हुई है तो। और वो बॉक्सिंग ग्लव्स उसके आगे करता है, जिस पर आइपिक बहुत खुश होती है और उन बॉक्सिंग ग्लव्स को पकड़कर कहती है, करीम, तुम बहुत मोहतात रहो, तुम फिर से जीत गए, बहुत अच्छे। प्यार लफ्ज़ों में कहा। प्यार लफ्ज़ों में कहा।